الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا منير له ولا غفور له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين لا نبي بعد نبوته ولا رسالة بعد رسالته ولا معصوم بعد معصومه الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغلل أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقيموا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सदक़ता या रब्बल आलमीन व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा ये दुरूद व सलाम फरिश्तों के ज़रिए आका के हुज़ूर पेश किया गया। अल्लाह ताला
فرشتوں کے ذریعے میرے محبوب تک سلام بھیجتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں میرے محبوب فلاں بن فلاں نے آپ پہ سلام بھیجا ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہو، آپ نے درود پڑھا، میں نے درود پڑھا، آپ کا اور آپ کے والد کا نام لے کر فرشتوں نے فوراً پہنچا دیا اور یہ فرمایا میرے محبوب شیری والی مسجد میں بیٹھ کر یہ بزرگ، یہ بھائی آپ سے محبت کرنے والے آپ پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو میرے محبوب کا فرمان ہے میں درود سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ اور پھر آپ کو اللہ نے 50 نیکیاں نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوئیں۔ ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی جو نعمت اللہ نے دی مجھے کلمہ نصیب فرمایا۔ کچھ بھی نہ ملتا، یہ کہنا اور سننا آسان ہے، مجھے صرف کلمہ مل جاتا میرے لیے کافی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور سوال کیا، اے میرے اللہ، کافر کے لیے یہ دنیا وسیع کیوں اور مومن اور ایمان والے کے لیے آزمائشیں کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جنت کو کھولا، جنت کی وہ لذت دیکھی، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے 14 صدیوں کے بعد جس رب نے کلمہ دیا، جس اللہ نے قرآن دیا، جس اللہ نے یہ مسجد دی، مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے اللہ محبوب کی شفاعت سے، اپنی رحمت سے ہمیں ضرور جنت عطا فرمائیں گے۔ میرے اللہ، ہم اعمال پہ جنت نہیں مانگتے، ہمارے اعمال کمزور ہیں، ہمارے سجدے کمزور ہیں، ہمارا قیام کمزور ہے، ہماری تسبیح کمزور ہے، ہماری نیکی کمزور ہے، لیکن رسول اللہ کی شفاعت بہت بڑی ہے۔ میرے محبوب کی نظر کرم یہ بہت بڑی ہے، اور انشاءاللہ میرے محبوب کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی، اور میرے محبوب کے دست اقدس سے ہمیں جب حوض کوثر نصیب ہوگا، اور جب نصیب والے پیئیں گے، اے اللہ ان نصیب والوں کے نوکروں میں ہمارا بھی نام شامل فرما۔ ہم نہیں کہتے ہم ولی اللہ ہیں، اے اللہ ہم نہیں کہتے ہم کتب اور ابدال ہیں، ہم تو ولی اللہ اور نیک لوگوں کی قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن اے اللہ تیری ذات کی قسم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جنت کو کھولا، موسیٰ علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، اور موسیٰ کلیم اللہ نے عجیب جملہ کہا میرے اللہ، ایمان والوں کے لیے جو آپ نے جنت تیار کی ہے، پیدائش کے بعد مرنے دم تک کچھ بھی سکھ نہ ملے، یہ جنت کا ایک غوطہ مل جائے، ساری زندگی کے دکھوں کو بھول کر وہ جنت میں خوشی سے رہے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے رب نے جہنم کو کھولا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ جہنم کھولی، سوئی کے ناکے کے برابر ابلا ہوا پانی دیکھا، جہنم کے شعلے دیکھے۔ موسیٰ کلیم اللہ ایسے جیسے غشی ہوتی ہے بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے اللہ، جو ایمان والا نہیں اس کو پیدائش کے بعد قیامت تک زندگی دی جائے اور کبھی اس کو کوئی بیماری نہ ملے، اس کے راستے میں سونے اور چاندی پھیلا دی جائے، دنیا کی ہر رات اور سکون اس کو دیا جائے، لیکن جب جہنم میں ڈالا جائے گا یہ ساری دنیا کے سکون کو بھول جائے گا۔ اللہ سب کی حفاظت فرما۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود ہے یہ بڑی پیاری عبادت ہے. نماز قبول ہوگی یا نہ ہوگی یہ ایک علیحدہ بات ہے. جو آدمی جتنے محبت سے پڑھے گا اتنا اس کو ثواب ملے گا. لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جب بھی پڑھو جس حالت میں پڑھو یہ مقبول عبادت ہے, اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ عمرے سے واپس آئے اور انہوں نے روتے ہوئے بیان فرمایا میں ساتھ جا رہا ہوں, میرے ساتھ ایک ساتھی سلام پیش کر رہا ہے اور اس کا موبائل بولا, اس موبائل میں انڈیا کا گانا لگا ہوا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا میرے بھائی یہ رسول اللہ کا دربار ہے, یہ ابٹباد اور حویلیاں کا شہر نہیں, یہ حویلیاں کی مسجد نہیں, یہ رسول اللہ کی مسجد ہے, یہ جنت کا ٹکڑا ہے. آپ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر جس گانے سے میرے محبوب نے نفرت کی ہے, آقا کے روزے پہ آ کے یہ گانا سن رہے ہو, یہ ٹون لگائی ہوئی ہے, آپ کو ذرا بھی خوف نہیں. میرے محبوب کا روزہ ہے اور میرے آقا وہاں پہ زندہ ہے. میرے آقا کا کتنا دل تو نے دکھایا, وہ روتے ہوئے بیان کر رہے ہیں. آج امت کس طرف جا رہی ہے, آج فحاشی کہاں پہنچ چکی ہے, میرے اور آپ کے گھر کے حالات کہاں پہنچ چکے ہیں, بازار اور کاروبار کیسا ہو چکا ہے, بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے, دوست دوستی لگاتا ہے کسی لالچ کی وجہ سے. کل مجھے ایک ساتھی کہہ رہا ہے پیسہ کماؤ, پیسہ کھینچتا ہے اور بڑے بڑے لوگ دوست بن جاتے ہیں. یہ پیسے میں دوستی نہیں ہے, دوستی بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہو, نفرت بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہو. اللہ کی قسم کبھی ناکام نہیں ہوں گے. ہم ناکام کیوں ہیں کہ ہماری میل جول میں, ایک دوسرے کے ساتھ ملنے میں, اس میں بھی کئی, اور میں نے یہ اندازہ لگایا اکثر میرے نوجوانوں دوستی بھائی کے ساتھ دوست کے ساتھ ہوتی ہے, نظر کہیں اور ہوتی ہے. افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے, رونے کا مقام ہے. ایک ہی تھالی میں کھانے والے ایک ہی دوسرے کی عزت لوٹ رہے ہیں, ایک ہی جگہ بیٹھنے والے دوسری محفل میں جا کے اسی کی غیبت کر رہے ہیں. کون سمجھائے گا ہمیں کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ آج دنیا کفر اپنے حالات کے ذریعے مسلمانوں پہ قابض آ چکا ہے, اور مسلمانی کا نام لینے والا صبح اٹھ کے قرآن پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے. دین اور محبت کیسے ہوتی ہے؟ دو وصیتیں میں نے آپ کو بتائیں. ایک کا کہا گیا میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا, تھوڑی بھوک چھوڑنا تاکہ اللہ کے نبی کی یادیں یاد آ جائیں. اور دوسرا فرمایا اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا, اخلاق پیدا کرنا, محبت پیدا کرنا, نفرتوں سے بچنا. آج تو دوسرے کی بات دوسرے مسلمان تک پہنچا کر اس کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے. اگر کسی ایک کی غلطی پتہ چل جائے پورے محلے کو بتا دیا جاتا ہے, میڈیا والے آ جاتے ہیں, فیس بک پہ لگ جاتا ہے ارے فلاں نے یہ غلطی کی ہے. حالانکہ میرے محبوب نے فرمایا من ستر مسلمان ستر اللہ لہ یوم القیامہ, جس نے کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالا قیامت والے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے. میرے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اپنے عرش کے سائے کے پیچھے, کوئی اور سایہ نہیں ہوگا, اللہ کی ذات ہوگی, سارے ننگے ہوں گے, کسی کے جسم پہ لباس نہیں ہوگا. اما عائشہ مومنوں کی ماں رونے لگی, حیا والی ماں, پاکیزہ ماں, تہجد گزار ماں, ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور وہ عظیم میرے محبوب کی بیوی جن کے بستر پہ وہی آیا کرتی, حیا کی وجہ سے رونے لگی. آقا جی کیا ہم عورتیں بھی ننگی ہوں گی؟
2 دفعہ کہا، میرے محبوب سمجھ گئے کہ میری عائشہ پریشان ہو گئی۔ جب جسم کے ننگے ہونے کی بات آئی، آج تو شادیوں میں ہم نے اپنی بیٹی کو خود ننگا کر دیا ہے۔ کسی کی بیٹی گانا بجاتی ہے تو کسی کی بیٹی اس کو بیٹے کے شادی پہ بلانے والا۔ میرا مسلمان پیسہ مل گیا، ناچنے کے لیے بلاتا ہے، گانے کے لیے بلاتا ہے، اس پہ پیسے پھینکتا ہے، اس کے جسم سے لذت لیتا ہے۔ ہائے مسلمان، کہاں چلے گئے ہم؟ کہاں گئے ہمارے وہ اکابرین؟ کہاں گئی وہ صحابہ کی باتیں؟ کہاں گئے وہ میرے محبوب کی یاروں کی باتیں؟ قید کر دیا عرس کی بیٹی زینب نے میرے محبوب کے صحابی کو، عورت کو بلایا، کمرہ بند کر دیا، گناہ کرواؤ انعام ملے گا۔ مشہور کریں گے رسول اللہ کا صحابی یہ گناہ کرتا ہے، قربان ہو جاؤں میں صحابی رسول کے ایمان پر۔ کمرہ بند ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں۔ او موبائل چھپا کر دیکھ کر گناہ کرنے والوں، ذرا دیکھ لیا کرو کہ میرے محبوب تک آپ کی خبر پہنچائی جاتی ہے۔ کبھی سوچ لیا کرو کہ میرے اللہ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں۔ راستے میں بیٹھ کر موبائل پہ کھیلنے والوں، سوچ لیا کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ صحابی رسول، میرا نوجوان بھائی موبائل کھولتا ہے، سامنے عورت کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ میرا مسلمان دکاندار دکان چلا رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر عورت کی تصویر لٹکائی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ دکان کے اندر سامان بک رہا ہوتا ہے، عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ کپڑے کی دکان پہ جاؤ، مورتیاں کھڑی نظر آتی ہیں۔ حیا والے آدمی کو حیا آتی ہے دیکھتے ہوئے۔ کہاں گئی وہ پرانی مائیں؟ کہاں گئے وہ پرانے بزرگ؟ کہاں گئی وہ ہماری مائیں جو حیا کی وجہ سے اپنے سر سے کپڑا نہیں اتارا کرتی تھی؟ آج مسلمان بیٹی کی تصویر لے کر پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ صحابی رسول ہیں، کمرہ بند ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک رات گزری، عرب کی حسین ترین عورت ہے، دوسری رات گزری، تیسری رات گزری، اپنا ماتھا دیوار کے ساتھ ٹیک کر رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کیسا قرآن ہوگا؟ رو بھی رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ عورت نے کہا کوئی انسان ہو یا پتھر، میری طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ حسین ہوں، میرا جسم حسین ہے، آؤ نا میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ میرے محبوب کا صحابی چیخ مار کے رونے لگے۔ حضرت حبیب کہنے لگے جاؤ میری بہن، جس عزت سے آئی ہو چلی جاؤ، میں تو رسول اللہ کا شاگرد ہوں، میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے سروں پہ عزت کی چادر دینے کے لیے آیا ہوں۔ چلی جاؤ، چلی جاؤ، مجھ سے بات نہ کرنا، چلی جاؤ عزت کے ساتھ، میں دوپٹہ دینے والا ہوں، اتارنے والا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 2 باتیں کی، دل پہ اثر کر گئی، سر پہ دوپٹہ کیا، رونے لگی۔ ارے کیسا تو انسان ہے، لوگ تو میرے سروں سے دوپٹہ اتارنے والے، تو کہاں سے آ گیا میری عزت کو بچانے والا؟ فرمایا میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں۔ میرے محبوب نے یہ حیا سکھایا، میرے محبوب نے رب سے مانگنا سکھایا، میرے محبوب نے توحید سکھائی، میرے محبوب نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھایا ہے۔ چیخ نکل گئی، پردہ کیا، اب آنکھیں کھولو، میں نے پردہ کیا، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے مجھے بھی اس نبی کا غلام بنا دے۔ آج کالج میں پڑھنے والی بیٹی میری، اور اسی بیٹی پہ سیٹیاں مارنے والا بیٹا بھی میرا ہے۔ بس کر دو میرے بھائیوں، کیوں نہیں قرآن پہ آتے ہو؟ کیوں نہیں رسول اللہ کے فرمان پہ آتے ہو؟ 100 سال زندگی مل گئی، ایک دن آئے گا آپ کا جنازہ اٹھایا جائے گا، میرا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ بس کر دو، یہ واہ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں۔ آؤ قرآن پر۔ شیر خدا
علی المرتضی قربان ہو جاؤں۔ اسے کہتے ہیں نا انا کو مارنا۔ 100 مرتبہ جرگہ کسی کے پاس چلا جائے، کہتا ہے میرا دل نہیں کرتا میں معاف کروں۔ کیا آپ اور میں رسول اللہ سے بڑے ہیں؟ کیا صحابہ اور اہل بیت سے بڑے ہیں؟ کیا میرے محبوب کے یاروں سے بڑے ہیں؟ ضدیں نکال دو، تعصب نکال دو، بخل نکال دو۔ کوئی جنازے پہ تو وہ بھی آ جاتا ہے جو جانتا نہیں، وہ بھی اعلان سن کے کہتا ہے چلو میں جنازہ پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ آج میرا ایک ساتھی مجھے کہنے لگا کہ پہلے لوگ اپنے رشتہ دار کو اسٹیشن پہ چھوڑنے کے لیے جاتے تو روتے ہوئے واپس آتے تھے، روتے ہوئے چھوڑتے تھے، بات بڑی دل پہ لگی۔ آج تو جنازہ ہو رہا ہوتا ہے، ہنسی مذاق ہو رہی ہوتی ہے، جنازہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کہتا میں فلاں کو نہیں بیٹھنے دیتا، فلاں کو نہیں آنے دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ کا نام لینے والے جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے، جھگڑے نکال لے آتے ہیں، شادی ہوتی ہے پرانی ناراضگیاں نکال کے لے آ جاتے ہیں۔ شیر خدا ہے، کافر کے سینے پہ بیٹھ گئے، خنجر اٹھایا، مارنے لگے۔ دشمن ہے میرے اللہ کا، دشمن ہے رسول اللہ کا، دشمن ہے صحابہ اکرام کا، خنجر اٹھایا، مارنے لگے۔ اس کافر پہلوان نے تھوک دیا شیر خدا کے چہرے پر، شیر خدا نے چھوڑ دیا، خنجر پیچھے کر دیا، کہا چلے جاؤ۔ کافر اٹھ کر کہنے لگا آپ نے مارا کیوں نہیں؟ ہائے علی المرتضی آپ کی شان پہ قربان ہو جاؤں۔ کہنے لگے پہلے اللہ کی رضا کی خاطر مار رہا تھا، اب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا، میری انا اور غصہ بھی آ گیا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا کہ تجھے غصے کی وجہ سے نہ ماروں۔ تیرے ساتھ میری ذاتی دشمنی کوئی نہیں، تو میرے نبی کا دشمن ہے تو علی المرتضی کا بھی دشمن ہے۔ اس نے کہا اتنا اخلاق، اتنی محبت، فرمایا خنجر پھینکا، غلام بن گیا، ہاتھ بڑھایا مجھے رسول اللہ کا غلام بنا دیجئے۔ میں نے پچھلے جمعے میں ایک عرض کی تھی، بہت سے ساتھیوں نے مجھے فون کیے، بہت سے ساتھیوں نے مجھے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اللہ کی قسم 2 نفل پڑھ کے میں رویا ہوں۔ میں نے کہا شکر ہے میرے ساتھیوں کو میری بات سمجھ میں آئی اور آپ ساتھیوں کے دل پہ لگی۔ انشاءاللہ ہمارے علاقے میں کوئی ضد اور انا نہیں ہوگی، جو ہوگی تو انشاءاللہ ہم ختم فرمائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس پہ ورک شروع ہوگا، انشاءاللہ ہم کام کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔